ذلك لآيات للعالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جو میرا آپ کا ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، رزق دینے والا ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہوں سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ خطبہ کے اندر سورۃ روم، یہ 21ویں سپارے کا 6واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ سورۃ روم کی یہ آیات میں نے جو پڑھی ہیں 20، 21 اور 22، 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ پچھلے خطبہ میں بھی میں نے یہی آیات پڑھی تھی، اور پھر صرف ابتدائی آیت کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا، باقی آیات کا مضمون رہ گیا تھا۔ آج اس لیے میں نے دوبارہ یہی آیات تلاوت کی ہے۔ مضمون کا عنوان ہے اللہ کی شان، اللہ کی پہچان۔ قرآن پاک کا ایک بہت طویل اور اہم مضمون ہے، جو قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو اپنی شان سمجھاتے ہیں، اپنا مقام سمجھاتے ہیں، اپنی قدرتوں کے ذریعہ سے، اپنی طاقتوں اختیارات کے ذریعہ سے، اور ان احسانات کے ذریعہ سے جو اللہ پاک نے بندوں کے اوپر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو یہ کہہ کر بیان کیا کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، آیات، نشانیاں، یعنی نشانی سے مراد یہاں دلیلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی شان، اس کی دلیلیں کیا ہیں؟ جب بندہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے نا، یہ پہچاننے کو کہتے ہیں معرفت، اور جو اللہ کو پہچان لیتا ہے اس کو کہتے ہیں عارف، پہچاننے والا۔ عارف کی جمع ہے عارفین۔ اللہ کو جو پہچان لیتے ہیں جو لوگ، جتنی زیادہ اللہ کی پہچان ہوگی اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے گہرا اور مضبوط تعلق پیدا ہو جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی پہچان نہیں رکھتے ہیں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں۔ تو پھر یہ دنیا کیسے بن گئی، یہ انسان کیسے بن گئے؟ وہ کہتے ہیں یہ کوئی اندھی پھیری قوتیں ہیں، وہ چلا رہی ہیں، چل رہا ہے، بہت آٹومیٹک نظام ہے، کوئی اللہ نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود کو تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اکیلا وہ یہ سارے کام نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ ہیں جو مل کر یہ کام کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اس انداز سے انہوں نے فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک بنایا، جنات کو بھی اللہ کا شریک بنایا، اور انبیاء اور اولیاء اللہ کو بھی اللہ۔ وہ کہتے ہیں سارے کام اللہ اکیلا نہیں کر سکتا۔ لیکن قرآن نے جو اللہ پاک کی پہچان بتائی ہے کہ وہ اللہ واحد ذات، اللہ احد، ایک ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا نہ برابر ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ قرآن نے یہ حقیقت کہ نہ اللہ جیسا کوئی ہے، اور نہ اللہ کے برابر کوئی ہے، اور نہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، اللہ بے مثال ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں۔
کوئی اس کے برابر نہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کے ہم ساتھ برابر کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی پہچان ایمان یہی چاہتا ہے، یہی تقاضا کرتا ہے۔ ایمان کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچان لے، اور انبیاء کا مشن بھی یہی ہے۔ انبیاء اسی لیے آتے ہیں کہ رب کے بندوں کو رب کی پہچان کروا دی جائے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن میں آیا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، یہ میرا رستہ، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ انبیاء تو آتے ہی رب کی پہچان کروانے کے لیے ہے۔ جتنی رب کی پہچان ہو جائے گی اتنا رب سے پھر تعلق جڑتا چلا جائے گا، اور جتنی یہ پہچان زیادہ ہو جائے گی اتنا ہی اللہ سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور جتنی یہ پہچان کمزور ہوگی اتنا ہی تعلق اس کا کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ میں نے ان آیات کے اندر جو آج خطبہ میں تلاوت پچھلے جمعے میں بھی ان کا ترجمہ کر دیا تھا، آج پھر تقریر کے دوران میں بات یہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، آدم کو بنایا، پہلا فرد ہے انسانیت کا۔ آدم سے اس کی بیوی حوا کو نکالا، دوسرا فرد ہے انسان کا۔ پھر ان دونوں کے درمیان ایک تعلق اللہ نے بنایا، وہ تعلق ہے میاں بیوی کا، اور اس تعلق کو بنانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا اب تمہیں رہنے کے لیے گھر چاہیے، میاں بیوی بن گئے ہو، چھت چاہیے، کوئی گھر چاہیے، تو فرمایا کہ اس کے لیے اسکن انت وزوجک الجنہ، تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ جنت میں ان کی اولاد کوئی نہیں ہوئی، ان سے ایک کوتاہی ہو گئی، اس کے نتیجہ میں اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال دیا اور کہا کہ اب تم زمین میں رہو گے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین میں پھر جب آئے تو اولاد بھی دی، ایک بیٹے کا نام حابیل ہے، ایک بیٹے کا نام قابیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی اولاد دی، وہ اولاد آگے بڑھتی یہاں تک ہو گیا کہ اللہ پاک نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور یہ پہلا جوڑا تھا انسانوں کا۔ فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اللہ پاک نے اس جوڑے سے پھر آگے اتنی برکت اس میں رکھی کہ اللہ نے ان میں سے بے شمار کثیرن بہت زیادہ مرد پیدا کر دیے، بہت زیادہ عورتیں اللہ پاک نے اسی ایک جو۔ اب دیکھیے کہ اس وقت جو دنیا ہے انگنت تعداد مخلوق ہے، ساری زمین کے اوپر اللہ کی مخلوق آباد ہے، ہر ایک مخلوق کا رنگ علیحدہ ہے، زبان علیحدہ، بولی علیحدہ، قد علیحدہ ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ کون ہے جو ایک جوڑے سے جس نے اتنی زیادہ آبادی انسانوں کی دنیا کے اندر پیدا کر دی ہے، اور پھر ان کے اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا نا تو پوری روئے زمین کی مٹی لے لی، تھوڑی تھوڑی نا، ساری زمین سے مٹی لے کر آدم کا پتلا تیار کیا۔ اسی لیے وہ چونکہ مٹی مختلف تھی، اس کے رنگ مختلف تھے، اس کی تاثیر مختلف تھی، تو آدم کی نسل سے جو انسان پیدا ہوئے ان کا بھی اسی طرح اختلاف ہو گیا، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی لمبے قد کا ہے، کوئی گورے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی پتلا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے۔ پیدا کرنے والا ایک ہے، اس نے اتنی اقسام کی دنیا بنا دی ہے، انسان بنا دی ہے کہ حالانکہ وہ انسان سے جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ان کا دیکھیے ایک ہی ماں باپ کے بچے، ایک بچے کا قد لمبا ہے، ایک کا قد چھوٹا ہے، ایک کا رنگ سفید ہے،
ایک کا رنگ کالا ہے، ایک بڑا ذہین طابر ہے، ایک بڑا کند ذہن ہے۔ یہ ساری چیزیں جس مادے سے وہ پیدا ہوئے ہیں، ماں اور باپ کا نطفہ جو ہے وہ تو ایک ہی ہے، اور اس سے پھر مختلف رنگ کے کسی ماں باپ کے بچے جو ہے سارے بچے کے جیسے نہیں ہیں۔ سب کو ایک لائن میں کھڑے کر دو نا، پہلے تو یہ ہے کہ کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے، اور پھر یہ ہے کہ کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے، کسی کی ناک اونچی ہے کسی کی نیچی ہے، کس کی آنکھیں موٹی ہیں کسی کی چھوٹی ہیں، کسی کا رنگ سفید ہے کسی کا رنگ کالا ہے۔ یہ ساری قدرتیں کس کی ہیں؟ سبحان اللہ، یہ ساری اللہ کی قدرتیں ہیں کہ ایک ہی مادے سے وہ اتنے مختلف رنگ کی مخلوق پیدا کر رہا ہے۔ جب آدم علیہ السلام سے اس کی اولاد آگے شروع ہوئی تو فرمایا اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم انسان بن کر ساری زمین کے اوپر پھیل جاتے ہو، ایک جگہ پر نہیں دوڑ بھاگ رہے ہو، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کر رہے ہو، کبھی گاڑی پر، کبھی ہوائی جہاز پر، کبھی بحری جہاز پر۔ الا انتم بشر تنتشرون، زمین میں چلنا پھرنا حرکت کرنا، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ کی پہچان کر لو۔ اللہ پاک نے یہ اگلی آیت میں، یہ پچھلے مضمون کا میں نے ربط جوڑا ہے، اگلی آیت میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، جس نشانی کے ذریعہ سے تم اپنے رب کی پہچان کر سکتے ہو کہ تمہاری ہی نسل میں سے، تمہاری ہی جنس میں سے اس نے تمہاری بیویاں بنائی۔ ازواج، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج کا معنی ہوتا ہے جوڑا، مرد اور عورت۔ اللہ پاک نے ان کو میاں بیوی بنا دیا۔ پہلے تو الگ الگ تھے، ایک دوسرے سے تعلق نہیں تھا۔ اسلام کا حکم ہے کہ غیر مرد غیر عورت سے، وہ عورت پردہ کرے غیر مرد سے، ہے جی، عورت جو ہے وہ غیر مرد سے تنہائی میں جہاں کوئی تیسرا فرد نہ ہو ناملاقات کرے۔ یہ پردے کے بڑے احکام ہیں، لیکن یہ پردہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ان کے درمیان زوجیت کا رشتہ قائم نہیں ہوا، وہ غیر ایک دوسرے کے لیے۔ لیکن اس غیریت کے اندر اللہ پاک نے، اللہ کا قانون ہے نا، وہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان اللہ کے قانون کو بھی چھوڑ دیا، اور عورت اس بات پر فخر کرتی ہے کہ میں پردہ نہیں کرتی، اس کا سر ننگا ہے، اس کا گریبان ننگا ہے، اس کے بازو ننگے ہیں، بلکہ عورتیں آدھی آدھی ٹانگیں بھی ننگے۔ اللہ کے قانون کی مخالفت کرتے ہیں اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نئی روشنی میں، نئی تہذیب کے اندر آگے ہیں۔ ان کو کیا پتہ جو پردے کے اندر رہتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیتے ہیں، مرد اور عورت کا اختلاط نہیں پسند۔ بھائی اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے یہ کہ جب تک مرد اور عورت غیر ہیں، ان کو کہتے ہیں غیر مہر۔ غیر مہر جب نکاح ہو گیا تو اب وہ ایک بن گئے ہیں، اب ان میں پردہ نہیں رہا، پردے کی پابندیاں ساری اٹھ گئی ہیں۔ اور دیکھو اللہ کا قانون کیسا ہے، یہ جو پردے کا اللہ نے نظام رکھا ہے، ایک باپ ہے اپنی بچی کو پیدا ہونے سے لے کر اس کے جوان ہونے تک اس کو پالتا ہے، اس کے اخراجات پورے کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، ہر طرح سے اس کو پیار و محبت کے ساتھ رکھتا ہے۔ لیکن خود اپنے ہاتھ سے اسی بچی کا جب نکاح کسی غیر مرد سے کر دیتا ہے جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں، وہ غیر ہے، اس کے لیے غیر پہلے جب اس کے نکاح کر دیتا ہے تو اللہ کا قانون دیکھو کہ باپ اس تنہائی میں اپنی بیٹی کے پاس نہیں جا سکتا ہے، جس میں اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے اس میں باپ نہیں جا سکتا، حالانکہ اس نے 20-25 سال اس بچی کو پالا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے پیا ہے، اس کو اگلے گھر میں آباد
بات کر دیا ہے، لیکن جو میاں بیوی کا تعلق ہے اس میں باپ بھی حائل نہیں ہو سکتا، باپ بھی حائل نہیں ہو سکتا، پردہ ہے نا۔ میاں بیوی کا تعلق فرمایا وَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، وہ رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا یہ احسان ہے کہ اس نے تمہیں مرد اور عورت کو ایسا ایک رشتہ دے دیا ہے کہ جس رشتے میں نہ کوئی پردہ ہے، کوئی پردہ نہیں، میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ، باپ اور بیٹی کا پردہ ہے، میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ یہ جو جوڑا بنایا ہے نا، اللہ نے فرمایا یہ میری قدرت کی نشانی ہے، میری قدرت کی نشانی ہے۔ اور اللہ پاک نے صرف مرد اور عورت کو جوڑا نہیں بنایا، سورہ یاسین میں فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، اللہ نے ہر چیز کا ہی جوڑا پیدا کیا، ہر چیز کا، خلق الازواج کلھا۔ یہ دیکھو پودے جو ہیں، درخت ہیں، ان میں بھی جوڑے، بعض درختوں میں ان میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور جو زمیندار ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک پودے کی دوسرے پودے میں، ایک درخت کی دوسرے میں پیوند کرتے ہیں، یہ نر و مادہ کا تعلق ہے۔ اور فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، یہ زمین سے جو چیزیں ان میں بھی جوڑے ہیں، ومن انفسہم، اور تمہارے بھی اللہ نے جوڑے بنا دیے ہیں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس چیز کے بھی جوڑے ہیں جن کو تم نہیں جانتے۔ یہ دیکھیے یہ ہمارے ہاں جو بجلی ہے، اس میں بھی ایک تار منفی ہے کہ مثبت ہے، اس میں بھی ایک تار جو ہے وہ نیگیٹو ہے، ایک پازیٹیو ہے، وہ دونوں جب جڑتی ہیں تو روشنی پیدا ہوتی ہے، دونوں کو الگ ہے۔ یعنی اللہ پاک نے سورہ یاسین میں یہ بات ارشاد کہ یہ قدرت سے جوڑا جو ہے نا، جوڑا زوج کی جمع ازواج ہے، مرد عورت کے لیے جوڑا ہے، عورت مرد کے لیے جوڑا ہے۔ اور جب ہم علیحدہ ذکر کرنا چاہتے ہیں نا، بس عورت کا تو اس کو کہتے ہیں زوجہ، زوج نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں زوجہ۔ تم جب دونوں کو ذکر کرنا نا، مرد بھی زوج ہے عورت کے لیے، عورت بھی زوج ہے مرد کے لیے۔ اور جب ہم یہ فرق کرنا چاہیں عورت کو، بیوی کو، تو ہم کہتے ہیں زوجہ فلاں کی بیوی ہے یہ۔ تو اللہ پاک نے یہ دیکھو ایک مرد اور عورت ہے، بالکل غیر ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، لیکن وہ جب ان کا آپس میں نکاح ہو جاتا ہے نا، اوئے میرے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ و خلقہ فزوجوہ۔ ایک باپ ہے، اس کی جوان بیٹی ہے، اس کے پاس رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اذا اتاکم، جب تمہارے پاس کوئی ایسا مرد رشتہ لے کر آ جائے، ترضون دینہ و خلقہ، دو چیزیں فرمایا، اس کا دین پسندیدہ، اس کا اخلاق پسندیدہ، وہ رشتہ دے دو۔ کیا چیز دکھائی اللہ؟ اس کا دین صحیح ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، مسلمان ہے، قرآن پڑھتا ہے، اور اس کا اخلاق اچھا ہے، فرمایا دے دو، فزوجوہ۔ اور کو کیا دیکھنا ہے تمہیں؟ تم دولت دیکھتے ہو، تم اور چیزیں دیکھتے ہو؟ نہیں، فرمایا ایسا اتاکم، حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد، یا ایسا اتاکم من ترضون دینہ و خلقہ، جس کے دین کو تم پسند کرو، جس کے اخلاق کو تم پسند کرو، فزوجوہ، اللہ کے نبی نے ارشاد نکاح کر دو۔ اور اگر نہیں کرو گے، بیٹی جوان بیٹھی ہے، تم ابھی پسندی کر رہے ہو، نہیں کوئی پسند آ رہا رشتہ، اللہ کے نبی نے تو معیار بتا دیا، فرمایا ان لم تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم یہ نکاح نہیں کرو گے دیندار بندے سے، صاحب اخلاق بندے سے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آئے ہائے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر،
زمین کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، پھر وہ چوری چوری چھپے ملاقاتیں ہوں گی، پھر موبائل پر باتیں ہوں گی۔ جب تم نکاح نہیں کرو گے نا، اللہ اکبر کبیرہ، میں عرض یہ کہہ رہا تھا اللہ نے جوڑے بنائے، قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کی پہچان کرو۔ اب یہ پہچان ایسی، ایک مرد بالکل غیر ہے، ایک عورت بالکل غیر ہے، کبھی ان کی اب تو یار حیا کی حد مک گئی ہے، شرم کی اتر ہی گئی ہے، اور 2 سال سے پہلے موبائل سے یارانے لگائے جاتے ہیں، نیٹ دے اتنے یاریاں لگائیاں جاندیاں نے، پھر پسند کیا جاتا ہے، پھر وہ نکاح کرتے۔ جس کو تم جانتے نہیں ہو، ایک مرد بالکل غیر ہے، ایک عورت بالکل غیر ہے، ماں باپ نے ارینجڈ میرج، ماں باپ نے شادی کی ہے نا، یہ تو نہیں کہ خود ہی کر دیا انہوں نے، ماں باپ نے شادی کر دی ہے۔ اور وہ جب شادی ہو گئی، اللہ اپنی قدرت کی نشانی یہ بتا رہے ہیں کہ ان غیر مرد اور غیر عورت کے درمیان تھوڑے ہی عرصے میں آپس میں اتنا گہرا، اتنا مضبوط، اتنا پیار و محبت سے بھرا ہوا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے ایک دوسرے کو، ایک دوسرے پر جان دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اشارے پر چلتے ہیں، ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ نے جو تمہارے لے کے غیر مرد ہے، غیر عورت ہے، ان کے درمیان اتنی انس اور محبت اور پیار کہ ایک دوسرے پر جان فدا کرنے والے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ کس نے ان کے دلوں میں کو ایسے جوڑ دیا، کس نے ان کے دلوں کو آپس میں ایسے جوڑ دیا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں یہ ہیں، اس کی توحید کی نشانی یہ ہے، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس نے تمہاری نسل میں سے، تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کر دی۔ کس لیے پیدا کی؟ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے، 100 رشتے ہو جائے، بڑے تعلقات ہیں، لیکن ایک جو واحد چیز قرآن نے جو بیان کی ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اپنی بیوی کے پاس سکون پاؤ۔ بیوی کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ سکون حاصل ہوئے۔ بیوی جب کرنی نکاح کر لیا، شادی کرنی، نکاح نیچی ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرو، کیونکہ یہ جو نکاح ہے احسن للفرج واغض للبصر، یہ پھر اس آدمی میں شرم و حیا پیدا کر دیتا ہے نا، کیونکہ اس کے لیے اپنی جنسی تسکین کے لیے، سکون کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ایک بیوی بنا دی ہے، اب نہ کسی اور کی طرف وہ دیکھے گا، نہ اور کسی کی طرف نگاہ اٹھائے گا، اور شرم و حیا احسن للفرج، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے نکاح، اور آنکھوں کو جھکا دینے کا، آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کر دینے کا ذریعہ ہے نکاح، اس لیے نکاح کرو، اس لیے نکاح کرو۔ 2 باتیں میں بتاؤں اپنے تجربے کی۔ ایک بچی ہے، اس کے والدین رشتہ نہیں کرے، جوان ہوگی، پھر اور جوان ہوگی، پھر وہ کہتے ہیں اب سر میں چاندی آنے لگی ہیں، بال سفید ہو جائے، وہ بات کر رہے تھے تو کہنے لگی، وہ بچی خود بول پڑی نا، وہ کہنے لگی ہے جو میرے گھر والے نے نا، یہ کوئی رابطہ پتر لاتے پہ ہیں، اگر غور کریو، مطلب نا کوئی رشتہ پسند ہی نہیں ہوگا، وہ کوئی بھی رشتہ نہیں پسند ہوگا، میری عمر ہوگی، یہ لگتا ہے کہ رابطہ پتر لاتے پہ، مطلب کوئی ایسا ڈھونڈ رہے ہیں کہ جو میرے ہی نا، اللہ ایک طرف یہ دیکھ۔ اور ایک دوسری بات کا بھی بتا، ایک بی بی وہ کہنے لگی کہ جب ہمارے ہاں ہماری برادری میں یہ رواج ہے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اپنے گھر کو گھر سمجھتے ہیں، میکے نہیں جاتے،
جاتی ہے نا، اگر میکے جائے، ماں باپ کے گھر جائے، صبح جاتے ہیں، رات آ کر اسی گھر میں ہم نے گزار دی ہے جہاں ہماری شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، خامد کے گھر ہی آتا۔ اللہ اللہ، یہ دنیا کا اللہ نے فرمایا شادی کا مقصد کیا بیان کیا؟ قرآن ہے، یہ قرآن اللہ پاک کا دے تسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، تمہیں سکون ملے تو اپنی بیوی سے ملے، ادھر ادھر مت چکھے مارو، اپنی بیوی کے پاس سکون حاصل کرو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی بیوی کے ساتھ سکون لتسکنوا۔ یہ تسکنوا جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، سکون جو سکن یسکن، اس کے بعد جب الہ صلہ ہے نا، جیسے یہاں لتسکنوا الیہا، تو علماء کہتے ہیں کہ لتسکنوا الیہا میں اور لتسکنوا انتہا میں فرق ہے۔ الیہا میں یہ ہے کہ تمہیں روحانی طور پر، جذباتی طور پر، نفسیاتی طور پر بیوی کے پاس ہی سکون ملے، اور انتہا کا مطلب یہ ہے کہ جسمانی طور پر تم اپنی بیوی کے پاس ہو، تمہیں سکون ملے۔ اچھا، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ بندے کو ہر لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے بھی اور نفسیاتی لحاظ سے بھی سکون اگر ملے تو اپنی بیوی کے پاس ہی سکون ملے۔ اللہ، جن کو اپنی بیوی کے پاس سکون نہیں حاصل ہوتا اور وہ دار دار کی چکھے مارتے پھرتے ہیں اور زنا اور بدکاری کا شکار بن جاتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایسے زانی مرد اور زانی عورتیں جو ہیں جہنم کے اندر اس طرح ہے جیسے ایک تنور ہوتا ہے، نیچے سے کھلی ہے، اوپر سے تنگ ہے۔ یہ زانی مرد اور عورتیں، ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہہ رہی ہوگی اور اس آگ کے اندر یہ کبھی اوپر تو اس کے منہ تک جاتے ہیں، پھر وہاں سے نیچے گرا دیے جاتے ہیں، پھر اوپر چڑھائے گا تو آگ کا جب الاؤ جاتا ہے تو یہ اوپر چلے جاتے ہیں، جب اس کے منہ تک پہنچ جاتے ہیں تو اوپر سے ان کو نیچے گرا دیا جاتا ہے۔ یہ زانی مرد اور زانی عورتیں، اللہ کو زنا سے زیادہ کوئی جرم ناپسندیدہ نہیں ہے۔ شادی شدہ مرد بھی اور عورت بھی ہو پھر وہ بدکاری کا ارتکاب کریں، پھر بھی وہ ارتکاب کرے۔ اگر غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہے نا، زنا تو اس کے لیے بھی حرام ہے، زنا کی تو اس کے لیے بھی بڑی سخت سزا ہے، لیکن پھر بھی جو غیر شادی شدہ مرد ہے، غیر شادی شدہ عورت ہے، وہ بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر فرمایا ان کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ اور جو شادی شدہ مرد ہو اور شادی شدہ عورت ہو، اگر وہ زنا کا بدکاری کا ارتکاب کریں تو فرمایا ان کو رجم کر دو، پتھر مار مار کر ان کو جان سے ہی مار ڈالو۔ فرق رکھا نا شادی شدہ میں اور غیر شادی ہوئی۔ قانون ہے اللہ کا، سورہ نور کے اندر اللہ پاک نے یہ قانون بیان فرمایا کہ جو شادی شدہ مرد اور عورت ہے اگر وہ آپس میں زنا کریں گے تو ان کو مار ڈالو، اس طرح مارو کہ ان کو پتھر مار مار کر ان کو جان سے مار ڈالو۔ اور جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہے اس کے لیے ذرا ہلکا قانون رکھ دیا، اس کے بعد 100 کوڑے کھانے کے بعد وہ مرے گا نہیں، اس کو نہ مارنا مقصود ہے، تو اس کو 100 کوڑے مارنے، مرد کو بھی 100 کوڑے مارنے عورت کو۔ میں نکاح کی حکمت، شادی کا مقصد، یہ دو میاں بیوی جو اللہ نے فرمایا لتسکنوا الیہا۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ آیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ اللہ نے پیدا کیا مرد اور عورت کو، میاں بیوی، تاکہ وہ آپس میں سکون حاصل کر سکے۔ یہ جو سکون ہے نا مرد اور عورت، دیکھیے شادی ہو جاتی ہے تو پہلے تھوڑے دن نا عورتیں آتی جاتی رہتی ہیں، پھر
وہ جو وقفہ تھا بڑھتا جاتا ہے، پہلے 8 دن کے بعد جاتی تھی، پھر 15 دن کے بعد جاتی، پھر مہینے کے بعد جاتی، پھر 6 مہینے کے بعد، پھر سال کے بعد، پھر کئی سال گزر جاتے ہیں، وہ اپنے میکے نہیں جا رہی. کیا بات ہو گئی ہے؟ اللہ پاک نے اپنا قانون بیان کیا، شادی تو اس لیے رکھی ہے کہ تمہیں سکون اپنی بیوی کے پاس ملے. فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اپنی بیوی کے پاس سکون. جن کو بیوی کے پاس سکون نہیں ملتا ان کو دنیا میں کہیں سکون نہیں ملتا ہے. جن کو اپنی بیوی کے پاس سکون نہیں ملتا ہے وہ کہیں بھی جا کر سکون کی تلاش کرے، ان کو سکون نہیں ملے گا. اللہ نے سکون، اللہ کا قانون ہے نا، اللہ نے قانون کے تحت، اللہ کے کلمے کے تحت، اللہ کے نظام کے تحت تم نے ایک غیر عورت کو اپنی بیوی بنا کر رکھ دیا ہے. اب اس کے تمہارے اوپر بھی حقوق ہے اور تمہارے اس کے اوپر حقوق ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. وانا خیرکم لأہلہ، اور میں اللہ کا نبی اپنی بیویوں سے تم سب سے اچھا ہوں، سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ میرا نمونہ ہے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیوی کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا، پیار کا، محبت کا، ہمدردی کا، خیر خائی کا تعلق رکھو. قرآن میں اللہ پاک نے اس تعلق کو یوں بیان فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ نے میاں بیوی کے درمیان 2 رشتے بیان کیے. قرآن ہے 2 رشتے بیان کیے میاں اور بیوی کے درمیان. پہلا رشتہ مودت، مودت کا معنی محبت. جوانی کی عمر جب ہوتی ہے، ابھی نئی شادی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ پھر بڑھتے ہیں آگے کی طرف، یہ رفیقہ حیات بن گئی ہے، یہ زندگی کی ساتھی بن گئی ہے، زندگی کا سفر شروع ہو گیا ہے. اب اس زندگی کے سفر کے اندر 2 میاں بیوی آپس میں جڑ گئے ہیں. وہ جوانی کی جب زندگی ہوتی ہے اس میں جذبات ہوتے ہیں، اس میں جوش ہوتا ہے، اس میں آدمی کے اندر ہمت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے. اس میں اللہ نے فرمایا میاں اور بیوی دونوں کے نام محبت کا رشتہ اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنا دیا ہے. یہ رشتہ تمہارے درمیان محبت کا، مودت کا معنی محبت ہے. جب وہی میاں بیوی 20 سال گزر گئے شادی کو، پھر 30 سال گزر گئے شادی کو، پھر 40 سال گزر گئے شادی کو، وہ جذبات ٹھنڈے پڑ گئے، احساسات جو ہے وہ کمزور ہو گئے، ہمت اور طاقت جواب دے گی، ٹانگیں اور گوٹے جواب دے گی. پھر کیا اللہ نے فرمایا رحمت. ایک دوسرا رشتہ ہے مرد اور عورت کے درمیان، ایک دوسرا رشتہ کیا فرمایا؟ رحمت، ہمدردی، خیر خائی، بھلائی. دیکھو نا، وہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے اس میں 100 بیماریاں آ جاتی ہیں. اس بیماری میں مرد عورت کا ساتھ دیتا ہے، عورت مرد کا ساتھ دیتی ہے. اور یہ کیسا رشتہ ہے یار؟ جب مرد اپاہج ہو جاتا ہے، نکارا ہو جاتا ہے. ابھی میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر پچھلے جمعے میں کر رہا، تو عورت اس پر 100 جان سے فدا ہو جاتی ہے، دن رات اس کے لیے خدمت کرتی ہے، اس کا پیشاب پخانہ دھوتی ہے، اس کے لیے ہر قسم کی. بیمار شوہر ہے، بیمار شوہر کے لیے وہ رحمت، ہمدردی، محبت، خیر خائی. اب تو وہ جذبات ہی نہیں رہے، وہ جوش ہی نہیں رہا، وہ سیکس ہی نہیں رہا، وہ چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں. اب اللہ نے فرمایا تمہارے درمیان میاں بیوی کے حیثیت سے ایک دوسرا رشتہ قائم کر دیا ہے. دوسرا رشتہ قائم کر دیا، وہ کیا؟ رحمت کا، خیر خائی کا. عورت بیمار ہو گئی ہے، 100 بیماریاں، لاکھوں روپے لگ رہے ہیں، پھر وہ اٹھتی نہیں ہے، اس کو اٹھانا، اس کو مرد کا بھی وہ فرض ہے نا جو عورت کا فرض ہے. اگر مرد عورت سے یہ توقع رکھے کہ یہ میری ساری خدمات سر انجام دے، اور جب اپنی باری آئے عورت بیمار ہو جائے، عورت بوڑھی ہو جائے، عورت ناکارہ ہو جائے، تو کہ میرا نہیں سجاؤ سب جا کے میرا کوئی نہیں رہن دے. نہیں، اللہ کا قرآن دیکھو کیا بیان کر رہا ہے. فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. تو جوڑے ہو تو اڈے درمیان اللہ پاک نے ایک رشتہ محبت کا بنایا تھا. جب تم جوان تھے اس وقت تمہاری محبت ٹھہرتی نہیں تھی. اب جب بڑھاپا آ گیا فرمایا تمہارے اندر رحمت کا، ہمدردی
گا، اللہ پاک نے وہ رشتہ قائم کر دیا۔ یہ قرآن ہے اللہ پاک کا، اور یہ جو رشتہ ہے حقیقت ہے، جہاں میاں بیوی کے درمیان سچا پیار ہے، سچی محبت ہے اور دین کے مطابق وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، فرمایا واقعی ان کے درمیان بڑھاپے کے اندر وہ شیرینی، وہ مٹھاس، وہ ہمدردی، وہ خیر خائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ حیران رہ جاتے ہیں دیکھ کر حیران رہتے ہیں۔ کیوں نہ حیران ہو، وہ ایک ایسی عورت ہے جس نے اپنی ماں کو چھوڑا، باپ کے گھر کو چھوڑا، باپ کی محبتوں کو چھوڑا، بہن بھائیوں کو چھوڑا، اور آج وہ تیری بیوی بن گئی ہے۔ تیرے اوپر یہ اللہ نے ایک فرض عائد کر دے، اس سے پیار کر، اس سے محبت کر، اس کا خیال رکھ، اس کی ہر طرح سے خیر خائی کر۔ یہ بیمار ہو جائے دعائی دے، بھوکی ہو جائے کھانا کھلا، فرمایا جو خود پہنو ویسا لباس اپنی بیوی کو پہناؤ، جو خود کھاؤ ویسا کھانا اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ یہ رشتہ اللہ کے قانون کے تحت قائم ہو گیا ہے۔ یہ ہے میاں بیوی کا جو قرآن 21واں سپارہ سورۃ الروم فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان اللہ پاک نے محبت اور رحمت کر دی۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی دلیلیں ہیں، اس کے احسانات اور مہربانیاں اور کرم فرمائی ہیں۔ فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یہ نشانیاں ہیں رب کی توحید کی، رب کی قدرت کی۔ کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں جو ان آیات کے مضمون پر غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگلی آیت آخری جو اس آج کے خطبے کی فرمایا من آیات خلق السماوات والارض، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی آسمان کا بنانا اور زمین کا بنانا ہے۔ نہ آسمان اور زمین کو کسی اور نے بنایا ہے، اور نہ کوئی اس آسمان اور زمین کے اندر کسی اور کی عبادت کا حق ہے۔ آسمان اللہ نے بنایا، خلق فوقکم سبع طباقا، تمہارے سروں کے اوپر اللہ نے 7 آسمان اوپر نیچے بنا دیے، اور وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمین میں سے بھی اللہ پاک نے 7 زمینیں بنا دی ہے۔ خالق کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ، آسمان زمین کی پیدائش۔ کس نے آسمان بنائے ہیں؟ کس نے یہ زمین بنائی ہے؟ یہ کس کی کوئی ہے دعویٰ کرنے والا کہ میں نے آسمان بنایا ہے؟ کوئی ہے دعویٰ کرنے والا کہ میں نے زمین بنائی ہے؟ ایسا کوئی بندہ دنیا میں نہیں جو کہے کہ آسمان کا ایک ٹکڑا میں نے بنایا، یا کہے کہ زمین کا ایک قطعہ میں نے بنایا۔ زمین کا خالق اللہ، زمین کا مالک اللہ، یہ اللہ کی پہچان ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور پھر فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ آخری چیز اس خطبے میں فرمایا تمہاری زبانوں کا مختلف ہونا اور تمہارے رنگوں کا مختلف ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پہلے تو رنگوں کو دیکھو انسان ہے، ہر انسان کا رنگ دوسرے سے مختلف ہے۔ بنیادی طور پر ایک رنگ گورا، ایک رنگ کالا اور ایک رنگ سرخ۔ پیدا تو اللہ نے اسی طریقے سے کیا، ماں اور باپ سے پیدا ہوئے ہیں، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے۔ یہ تمہارے رنگ، اور دیکھیے کہ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ ایک ماں باپ کے 5-7 بچے ہیں، کسی کا رنگ دوسرے سے نہیں ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر گندمی رنگ ہے تو اس گندمی رنگ کے اندر بھی اللہ پاک نے اتنے شیڈ رکھ دی ہے، رنگ سب کا گندمی ہے لیکن ایک دوسرے سے نمایاں نظر آئے گا۔ کسی انسان کا، کسی مرد کا، کسی عورت کا رنگ دوسرے سے نہیں ملے گا۔ اگر سے بنیادی طور پر اس کا رنگ سفید ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ گندمی ہے، اس کا رنگ سرخ ہے، لیکن کالے بھی ایک شیڈ نہیں، کالے کے اندر بھی 1000 شیڈ ہے، سفید کے اندر بھی 1000 شیڈ ہے۔ صرف یہ اللہ کی قدرت ہے نا، اس کی قدرت کی دلیل ہے، اس کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرمایا الوانکم، علماء کہتے ہیں
کہ اللہ نے زمین جو پتے بنائے درختوں کے، حالانکہ ایک ہی درخت کے پتے ہیں، ایک درخت کا ایک پتا دوسرے پتے سے مشابہت نہیں رکھتا ہے، ان میں ضرور کوئی نہ کوئی فرق اللہ پاک نے رکھا ہے، ان کے اندر جو لکیریں ان میں فرق ہوگا، ان کی رنگت میں تھوڑا بہت فرق ہوگا۔ وَأَلْوَانِكُمْ، لون کا ہمارا رنگ ہے، الوان یہ رنگ جو ہے نا تمہارے مخلوق ساری رب کی رنگ سب کے علیحدہ ہے، اور شکلیں بھی دیکھو، شکلیں بھی لگ، حالانکہ یہ جو شکل ہے انسان کا چہرہ جو ہے نا، انسان کا چہرہ ہر انسان کے چہرے میں وہی چیزیں ہیں، پیشانی، آنکھیں، ناک، دو نتنے، دو کان اور ایک ہتھوڑی، ہر انسان کے مرد اور عورت کے چہرے میں یہی اعضاء ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت کا نظام دیکھو کہ کسی مرد کا چہرہ دوسرے مرد سے نہیں ملے گا، کسی عورت کا چہرہ دوسرے عورت سے نہیں ملے گا۔ بعض بچے جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، ان میں بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے، بہت زیادہ مشابہت ہوتی ہے، وہ ایک استثنائی صورت ہے، لیکن اس میں بھی فرق ایسا ہوگا، ماں اگر دوسرے لوگ نہ پہچان سکیں تو ماں باپ پہچان لیتے ہیں کہ ان کے دو فرق کیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے جو فرق رکھا ہے، یہ جو تمہارے رنگوں کے اندر اختلاف ہے، مختلف رنگ ہے، یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ یہ کس کی نشانی ہے؟ میرے رب کی نشانی ہے۔ وَفِي أَلْسِنَتِكُمْ، تمہاری زبانوں کے اندر، زبان، حالانکہ زبان یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس زبان میں مختلف علاقوں میں مختلف زبان ہے، کہیں انگریزی ہے، کہیں اردو ہے، کہیں پنجابی ہے، کہیں پشتو ہے، کہیں فارسی ہے، کہیں سنسکرت ہے، انسان کو سارے ایک ہے، پہلا بھی ایک ہی طریقے سے ہوئے ہیں، ان کی زبانوں کا یہ جو فرق ہے، اور پھر ایک ہی زبان میں دیکھیں پاکستان ہے، اس کے مختلف شہروں کے مختلف علاقوں کے لوگوں کی زبان میں تھوڑا بہت، اس کو کہتے ہیں لہجے کا فرق، وہ لہجے کا تھوڑا بہت فرق، ہر جگہ کا، ہر علاقے، شکر گڑھے والی زبان ہو رہے ہیں، لاہور والی زبان بولی ہو، فیصل آباد والی بولی ہو، حالانکہ زبان سب کی اردو یا پنجابی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ تمہاری زبانوں کا جو اختلاف ہے اور تمہارے رنگوں کا جو اختلاف ہے، یہ رب کی قدرت کی نشانی ہے۔ فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، جو علم رکھنے والے، سوچنے والے، سمجھنے والے ہیں نا، وہ کیا کہتے ہیں، ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ رب کی نشانی ہے، یہ رب کی قدرت کی دلیلیں ہیں، یہ میرے رب کے سارے کارنامے ہیں، اور کسی کا نہ اس میں شراکت ہے، نہ کسی اور کا دخل ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ساری قدرتیں ہیں، اس کی ساری نشانیاں ہیں، اس کی ساری دلیلیں ہیں، اس کی ساری آیات ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ